اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سورہ کی ترجمہ اور تفسیر ہے وہ سورۃ العادیات ہے۔ اس کی ایک رکوع ہے اور اس کے جو آیات ہیں وہ 11 ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہے اس کی شان بیان فرما رہا ہے۔ ابتدائی آیات میں گھوڑوں کا ذکر ہے، جن گھوڑوں پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنگ کے لیے جاتے تھے، سواری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ جو سواری ہے وہ بھی بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ فرمایا والعادیات ضبحا، واو کا کیا معنی ہے؟ قسم ہے۔ واو کبھی کس لیے، جس طرح جو ہے والضحیٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی، والعصر قسم ہے عصر کے زمانے کی، تو واو کیا ہے یہاں پہ؟ قسمیہ ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے گھوڑوں کی۔ اللہ تعالیٰ کس کی قسم کھا رہا ہے؟ گھوڑوں کی قسم ہے جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ آپ نے کبھی گھوڑے دیکھے ہوں گے یا کوئی بھی اگر آپ نے جانور دیکھا ہوگا، جب وہ تیز دوڑتا ہے، یا اگر مرغی آپ دیکھ لیں، اگر مرغی کے پیچھے آپ دوڑنا شروع کر دیں تو ایک مقام ایسا آئے گا کہ وہ ہانپنا شروع ہو جائے گی، ایسے ایسے کرنا شروع ہو جائے گی۔ اس طرح بکری ہے، بکرا ہے، وہ بھی ایسے ایسے، اس کو کہتے ہیں ہانپنا، ایسے ایسے سانس لینے کو کیا بولتے ہیں؟ ہانپنا۔ تو گھوڑا جب چلتا ہے، تیز رفتاری میں ہوتا ہے، تو ایک سچویشن ایسی آتی ہے کہ وہ بھی ہانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہانپنے کا مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ کون سے گھوڑے؟ سارے گھوڑے، یہ والے گھوڑے جو آج بھی گھوڑے نہیں، ان گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے جس گھوڑوں پر اللہ کے نبی کے صحابہ بیٹھا کرتے تھے، اور وہ غازی کہلاتے ہیں۔ کچھ ان میں وہ شہید جو واپس راہ خدا میں جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں تو وہ شہید کہلاتے ہیں۔ تو کہا کہ جو گھوڑوں پہ جو سوار ہیں، اب آپ ایک چیز پہ آپ غور کریں، ویسے تو اللہ کے نبی کی شان تو بہت زیادہ ہے، ٹھیک، پھر اللہ کے نبی کے صحابہ کی بھی شان بہت زیادہ ہے، یہ تو سمجھ آ گئی۔ اب نبی کے صحابہ جن گھوڑوں پر بیٹھے ہیں، اللہ ان گھوڑوں کی نہیں، وہ گھوڑے جب تیز رفتاری میں چلتے ہیں اور ہانپتے ہیں، یعنی سانس لیتے ہیں تیز تیز، اللہ کو صحابی نہیں، اس صحابی کا گھوڑا، پھر اس گھوڑے کے تیز دوڑنے کی وجہ سے جو اس کی سانس ہانپنے کی وجہ سے تیز دھڑکتی ہے، اللہ کو اس کے اس دھڑکن کی ادا بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ صحابہ تو صحابہ ہوئے، لیکن اللہ کو گھوڑا، پھر گھوڑے کے ہانپنے کی اللہ تعالیٰ کیا کھا رہا ہے؟ قسم کھا رہا ہے۔ اچھا، یہ تو یہ ہے کہ جس کا تعلق، صحابی کا تعلق کس کے ساتھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب صحابی کی نسبت کس کے ساتھ؟ گھوڑے کے ساتھ۔ اب گھوڑا کیا کر رہا ہے؟ اور دوڑنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کو کون سی ادا پسند آئی؟ ہانپنے کی۔ اللہ کو کون سی ادا پسند آئی؟ ہانپنے کی۔ اب یہ تو ہے انڈائریکٹلی ایک تعلق حضور کا صحابی سے، صحابی کا گھوڑے کے ساتھ، گھوڑے کا تیز دوڑنے کے ساتھ، تیز دوڑنے کا ہانپنے کے ساتھ، ٹھیک۔ اور اس کی شان کیا ہوگی کہ جب ہجرت کی رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے
کندھوں پہ سوار کر کے غار ثور کی پہاڑی پہ چڑھے تھے، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کی شان کیا ہوگی؟ یہ تو تھا نا جس سواری پر صحابی بیٹھا ہے تو اس سواری کی عظمت زیادہ ہوگی، اور یہاں پہ سواری کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، اور سوار کون ہے؟ تو یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اس شان کا عالم کیا ہوگا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں دو زانوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ سب کو وہ واقعہ یاد ہے کہ جب عصر کا وقت جا رہا تھا تو سورج ڈوب رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو، جگایا نہیں حضور کو، آنکھوں کو بیدار نہیں کیا۔ عقل تو یہ کہتی تھی نا کہ بیدار کر لیں، عصر کا وقت ہے، لیکن نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ہے۔ عشق پر بنیاد ایمان رکھ۔ عشق یہ کہتا ہے کہ نہیں، حضور کا ادب ضروری ہے، حضور کا ادب ضروری ہے، جگایا نہیں۔ لیکن جب آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ پڑے، تو حضور نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ کہا حضور عصر کی نماز، تو کہا کہ علی ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے؟ تو کہا حضور قضا تو تب پڑھوں نا جب میں اپنی مصروفیت میں ہوں، قضا تو تب ہو نا کہ جب میں اپنے کاموں میں ہوں، میں تو آپ کے کاموں میں ہوں، میں تو ادا ہی پڑھوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا، سورج جو ڈوب رہا تھا واپس اپنے عصر کے ٹائم واپس آ گیا، انگلی کے اشارے کے ساتھ۔ انگلی کی طاقت آپ دیکھیں، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ایک ہوتا ہے سیدھا چلنا، سیدھا چلنا آسان ہے، بیک چلنا مشکل ہے۔ سورج تو ایسے جا رہا تھا، سورج تو غروب ہو رہا تھا، اب سورج کیا ہوا؟ واپس، سورج الٹے پاؤں پلٹے، یعنی سورج واپس اپنی جگہ پہ آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی قدرت سے سورج واپس آیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ ادا پڑھی ہے، قضا نہیں پڑھی۔ تو حضرت علی کی شان کیا ہوگی کہ حضرت علی کی گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر انور رکھے ہوئے تھے۔ اور حضرت عائشہ کی شان کیا ہوگی رضی اللہ تعالی عنہ، جو ام المومنین ہے۔ وصال کے وقت یاد رکھیں، حضور کے وصال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر انور تھا وہ حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ تو حضرت عائشہ کی شان کیا ہوگی؟ میں ایک نسبت کی بات آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں، نسبت کی، کہ وہاں اس گھوڑوں پہ حضور سوار نہیں ہے، حضور سے نسبت رکھنے والے صحابہ سوار ہیں۔ اب حضور کی تو شان وہ تو عرفہ و اعلیٰ ہے، حضور کے صحابہ کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے، گھوڑوں کی شان بھی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ جس گھوڑوں پہ صحابہ بیٹھے ہیں وہ گھوڑے دوڑتے ہیں، دوڑنے سے جو ان کے اندر سے آواز آ رہی ہے، اللہ کو وہ آواز بھی بڑی پسند ہے، ان آواز کے اللہ قسم کھا رہا۔ تو حضرت علی کی شان کا کون جو ہے اندازہ لگا سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر کی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ حضرت عائشہ کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آگے کہا فالموریات قدحن، پھر سم مار کر، کیونکہ گھوڑے کے نیچے جو سم ہوتی ہے جس کو کھر بھی کہتے ہیں، اب وہ پتھروں پہ وہ سم مارتے تھے۔ اب جب پتھروں پہ وہ تیز دوڑنے جو سم مارتے تھے نا، اب وہ سم مارنے سے چنگاری نکل رہی تھی۔ سم مارنے سے کیا نکل رہی تھی؟ چنگاری نکل رہی تھی۔ فالموریات قدحن، ان گھوڑ پھر سم مار کر پتھروں سے چنگاری نکالنے والوں کی قسم، یعنی اللہ کو وہ چنگاری بھی پسند ہے۔ جو گھوڑے دوڑ رہے ہیں، گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے جو سم ہے
उस सुम जो पत्थर पे लग रही है, उस पत्थर से जो चंगारी निकल रही है, अल्लाह को वो चंगारी भी बड़ी पसंद है। और समझ आ रहा कुरान पाक? घोड़े दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते जिस पत्थरों पे वो पाँव मारते हैं, उस पत्थरों से जो चंगारी निकल रही है, अल्लाह को वो चंगारी भी क्या है? बड़ी पसंद है। फिर फरमाया फल मुगीराती सुबहा, फिर सुबह के वक़्त गारत कर देने वालों की। ये जो मुजाहिदीन थे ना, ये रात को सफ़र करते थे और सुबह के वक़्त ये क्या करते थे? हमला करते थे। सुबह सुबह जब सारे सो रहे होते थे। अल्लाह को ये अदा भी बड़ी पसंद आई कि सारी रात तो ये सफ़र करते हैं और सफ़र करने के बाद सुबह क्या करते हैं? हमला करते हैं। अल्लाह को इसकी भी क्या है? कसम है। फिर कहा कि फ़असरना बिही नक़आ, फिर उस वक़्त गुबार उड़ाते हैं। अब एक और बात देखें, घोड़े चल रहे हैं, घोड़े जब चल रहे हैं तो घोड़ों से उठने वाली जो गुबार है, जो गर्द है, अल्लाह को वो गर्द भी बड़ी पसंद है। इसका मतलब है राह खुदा में उठने वाली जो गर्द है, अल्लाह को वो गर्द भी क्या है? बड़ी पसंद है। क्या कहा? फासरना है भी नका, फिर उस वक़्त गुबार उड़ाते हैं। अल्लाह को वो जो गुबार उड़ाते हैं, वो गुबार भी क्या है? बड़ी पसंद है। ववसतना बिही जमा, फिर उसी वक़्त दुश्मन के लश्कर में क्या करते हैं? घुस जाते हैं। वो जिस तरह मैंने कहा सारी रात सफ़र करते हैं और सुबह के टाइम में वो क्या करते हैं? लश्कर में, दुश्मन के लश्कर में क्या करते हैं? घुस जाते हैं। ये है नबी की शान, ये है अल्लाह के नबी की शान। नबी की शान हमने क्या बयान करनी? हम तो बयान करके अपना आखरत का एक समझ लें कि एक सफ़र बना रहे हैं, हम एक वो तोशा बना रहे हैं और आखरत का सामान बना रहे हैं। लेकिन असल शान तो वो है जो अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की है। फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर फरमाया इन्नल इंसाना ले रब्बिही लकनूत, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। अल्लाह ने ज़ुबान दी, नाक दिए, आँखें दी, अल्लाह ने आज़ाद दिए, माँ बाप दिए, सूरज दिया, चाँद दिए, सितारे दिए, तारे दिए, हमें अच्छा माहौल दिया, हमें कुरान पाक दिया और सबसे बड़ा ये अल्लाह ने अपना नबी दे दिया। यानी हुजूर को अपना महबूब बनाया। कोई महबूब किसी को देता है भी? कोई महबूब किसी को देता है? अल्लाह ने हुजूर को महबूब बनाया और महबूब बना के हमें दे दिया। महबूब कोई किसी को नहीं देता। कहता नहीं, जिसको कोई चीज़ प्यारी लगे वो कहता मेरी है, मैं किसी को क्यों दूँ। लेकिन अल्लाह ने आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब बनाया और महबूब बना के हमें दे दिया। और तब भी हम क्या हैं? ना शुक्र हैं, शुक्र नहीं करते। शुक्र के तरीके तो ये ना, शुक्र कौली, शुक्र फ़ेली। कौली जो ज़ुबान के साथ शुक्र करना, और फ़ेली अपने अमल के ज़रिए। अमल के ज़रिए मतलब क्या है? नमाज पढ़ना, ठीक है, ये अमल है। रोज़ा रखना ये अमल है। ज़कात देना ये अमल है। और हम अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नल इंसाना लि रब्बिही लकानूद, बेशक इंसान अपने रब का लकानूद बड़ा नाशुक्रा है, बहुत नाशुक्रा है। व इन्नहु अला ज़ालिका, इस पर, ज़ालिका इस पर, ला शहीद वो गवाह भी है। यानी इसकी दो तफसीरें हैं। एक तो ये कि इस पर इंसान खुद ही गवाह है। इंसान को खुद ही पता है कि वो नाशुक्र है। इंसान को खुद ही पता है कि वो नेक काम क्यों नहीं करता। पता है उसको, हर किसी को अपना पता होता है मैं कितनी के नेक अमाल करती हूँ या करता हूँ, मैं कितनी की नमाज़ें पढ़ती हूँ,
میں کتنا والدین کی فرما برداری کرتا ہوں، میں کتنا اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ ہر انسان کو اپنا پتہ ہے، انہیں اپنے گریبان میں ذرا جھانک کے دیکھ لے، اس کو پتہ ہے کہ میں کیا ہوں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ انسان خود اس پہ گواہ ہے، ایک پھر دوسرا ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اللہ اس بات پہ گواہ ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تم کتنی عبادت کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ شہید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گواہ۔ شہید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گواہ۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال سے بڑی شدید محبت کرنے والا ہے۔ یہ بتانے والی بھی بات نہیں، پتہ چل جائے کہ بھی ایک دور ایک جگہ پہ نوکری ہے، تنخواہ اچھی ہے، ماں اپنے بیٹے کو پھر کہتی ہے بیٹا کوئی بات نہیں، نوکری اچھی ہے، کوئی بات نہیں تو شفٹ ہو جا، کوئی بات نہیں، پیسے اچھے ہیں، باہر کے ملک میں اچھی آفر ہے، بیٹا کوئی بات نہیں ہم گزارا کر لیں، لیکن تو جو نا سیٹل ہو جا۔ تو اس کیا مطلب ہے؟ مال کی۔ لیکن اگر یہ ہو جائے کہ وہاں پہ اگر کوئی جانا ہے اور تبلیغ کے لیے جانا ہے، یا کوئی نیک کام ہے، یا کوئی نیک کام کرنا ہے، لیکن پیسے نہیں ہیں، تو کوئی نہیں مانے گا، بندہ خود ہی نہیں مانے گا، دوسروں نے کیا ماننا ہے؟ انہوں نے کہا ہے بس کیا ہے، کچھ بھی نہیں کوئی مانتا۔ تو یہ کہ کیا کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بڑی شدید مال سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ کے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، کہا الہاکم التکاثر، مال کی کثرت تمہیں ہلاک کر دے گی، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں پہنچ جاؤ گے۔ کیونکہ ساری زندگی بندہ مال اکٹھا کرتا رہتا ہے، اکٹھا بھی ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ ضرورت سے زیادہ، اور آخرکار جیسے ہی ابا جی دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، اور کئی جگہ پہ ایسے دیکھا گیا ہے کہ ابھی میت گھر میں ہے اور اولاد میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، وہ کہتے سارے مہمان آئیں ابا جی کے تجوڑی صاحب کے سامنے کھول لیں، ابھی میت پڑی ہوئی ہے، یہ زیادہ بھی کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کو دفنا دیں گے، اور دفنانے کے بعد کہیں گے شام کو ہم آئے تو ہیں، چلیں وہ گھر کس کا تو وہ بلڈنگ کس کی، یعنی ابھی والد صاحب کا کفن میلا بھی نہیں ہوتا، پہلے سے شروع کر دیتے ہیں، یہ کس کا ہے، وہ کس کا ہے، فلاں کس کا ہے، جس کے لیے ساری زندگی باپ کمائی کرتا رہا، اور وہ اولاد کے پیچھے کھڑی ہے، اور جنازہ بھی کئیوں کو نہیں آتا، جنازے کی دعا نہیں آتی، قرصہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس کو یہ دعا نہ آئے تو یہ پڑھ لیں، نماز علی یہ نہ آئے تو یہ پڑھ لیں، یہ نہ آئے تو یہ پڑھ لیں، یعنی وفا کا عالم یہ ہے، مرنے کے بعد بھی وفا یہ کی ہے کہ جنازے کی دعا ہی نہیں آتی، تو پھر کیا کرنا اس طرح کے مال کا جو وبال جان، اس معنی میں کہ اولاد کے لیے وبال جان بن جائے، بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، دوسرے کو یہ کر دیا، ہم اخبارات سوشل میڈیا پہ اکثر و بیشتر یہ سنتے رہتے، تو کتنا ہی اچھا ہو، اتنا کر لیں، یہ اتنا کر لیں کہ جو ضرورت تک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتفاق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بھائیوں میں بہنوں میں آپس میں پیار عطا فرمائے۔ پھر فرمایا افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا، یعنی ایک نہ ایک دن، تو قبر کی جمع کیا ہے؟ قبور، بوسیرا اٹھایا جائے گا، یعلم وہ جانتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، سارے قبروں سے اٹھیں گے بھی، اور یاد رکھیں جب قبروں سے اٹھیں گے تو تن پہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات، تن پہ کپڑے ہی نہیں ہوں گے، تن پہ کپڑے نہیں ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کسی کو دوسرے کی طرف دھیان کرنے کا وقت ہی نہیں ہوگا، دوسرا کیا کر رہا ہے، کدھر ہو رہا ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی،
ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی. آپ اندازہ کریں کہ اس وقت کیا عالم ہوگا. کہا کہ کیا وہ نہیں جانتا جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں ہے سارا باہر آ جائے گا. جو ہم سوچتے رہے ہیں وہ سارا کچھ باہر آ جائے گا. جو ہمارے ذہن خیال کرتے رہے ہیں، جو ہم اپنے سینوں میں راز چھپاتے رہے ہیں، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. صدر کہتے ہیں سینے کو، صدور کہتے ہیں جمع ہے. جو کچھ سینوں میں ہے سارا کچھ باہر آ جائے گا. اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک اس دن کیا ہوگا، ان کا رب لخبیر، خوب خبر لے گا. جی خوب خبر لے گا. قیامت والا دن ہے. قیامت والے دن کا تو آپ کو تو پہلے بھی پچھلے لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. زمین کانپ رہی ہوگی اور زمین جو کچھ اس کے اندر ہے سارا کچھ باہر نکال دے گی، اور انسان کہے گا کہ ہائے یہ کیا ہے، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے. اذا الشمس کورت، جب یہ سورج کیا کر دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب سورج تارے ستارے بکھر جائیں گے. القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. کھڑکھڑانے والی کیا ہے، تم کیا جانو کھڑکھڑانے والی کیا ہے. اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، اور پہاڑ یہ اون کی طرح ہو جائیں گے، اون کی طرح. یہ حال ہوگا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گا قیامت میں گر مان گیا. آج موقع ہے ہمارے پاس. آج اللہ نے ہمیں سانسیں دی ہیں، آج اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، آج اللہ نے ہمیں ماں باپ دیے ہیں، ماں باپ دیے ہیں ان کو راضی کر لیں. رمضان شریف چل رہا ہے. اس رمضان میں آپ نے وہ حدیث پاک تو بارہا سنی ہوئی ہے کہ حضور جب ممبر پہ بیٹھنے لگے تو پہلا پاؤں رکھا تو جبریل علیہ السلام آئے تو آپ نے کہا آمین آمین آمین. تو پوچھا گیا یہ آمین کیوں کہا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور کہا کہ جس نے رمضان شریف پایا اور تب بھی جنت حاصل نہ کر سکا تو اس سے بڑا تو وہ ہے ہی نہیں، مردود ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا تو بدبخت ہی کوئی نہیں ہے. تو حضور نے کہا، میں نے کہا آمین. رمضان شریف جس نے پایا، یہ رمضان شریف چل رہا ہے، اور جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، اس سے بھی بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں کہ جس کے پاس ماں بھی ہے، جس کے پاس اس کا والد بھی ہے، اور ماں باپ کی خدمت کر کے. آج ہم کہتے ہیں ہم زیادہ پڑھ چکے ہیں، ہم زیادہ جو ہے ہم بہت زیادہ بڑے ہو چکے ہیں. بھائی بڑے ہو چکے ہو، پڑھ لکھ چکے ہو، تمہیں تو اور زیادہ عزت کرنی چاہیے. چلو چھوٹے سے اس وقت بھی کرتی ہی، لیکن اب تم پڑھ چکے. آج تم میٹرک ہو، آج تم ایف ایس سی ہو، آج تم ڈاکٹر ہو، آج انجینئر ہو، آج پائلٹ ہو، آج بڑے ہو، آج بڑے عہدوں پر ہو. لیکن ماں باپ کی عزت تو تمہیں پہلے سے بھی زیادہ کرنی چاہیے کہ جن کے توسل سے تم ڈاکٹر ہوئے ہو، تم انجینئر ہوئے ہو، تم پائلٹ بنے ہو، تم بڑے ہو. آج اگر اس معاشرے میں تم عزت کی زندگی گزار رہے ہو، اس کے پیچھے جتنا تمہاری محنت کا ہاتھ ہے، محنت اور بھی بڑے کرتے ہیں، اس سے پیچھے تیری ماں کی دعاؤں کا بھی ہاتھ ہے.
اس سے پیچھے تمہارے باپ کی دعا. آج اولاد کہتی ہے میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. ماں باپ نے تو سارا کچھ کیا, اور کیا کس نے کیا کیا تمہارے لیے؟ تو صبح سے لے کر رات تک ڈیوٹی کرتے رہے, تمہارے لیے فیکٹری میں باتیں سنتے رہے ہیں, تمہارے لیے سپروائزر سے گالیاں بھی سنتے رہے ہوں گے. لیکن آج تم بڑے ہو چکے ہو اور تمہارا باپ تم سے چھوٹا ہو چکا ہے. تم اپنے والد سے کہتے تم نے میرے لیے کیا کیا ہے. اگر تیرا والد نہ ہوتا تو آج تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو 5 جماعتیں بھی نہیں پاس کر سکتے, 10 جماعتیں بھی پاس نہیں کر سکتے اگر والد نہ ہوتا. اچھا تھا تو میں کسی فیکٹری میں لگا دیتا. آج تو میٹرک, ایف اے, ایف ایس سی, آج ڈاکٹر بڑے ہو چکے ہو. تمہارے والد کا بہت بڑا ہاتھ ہے, تمہاری ماں کی دعاؤں کا بڑا ہاتھ ہے. تو اس لیے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر, اس دن اللہ بہت خبر لے گا. تو آج موقع ہے ہمارے پاس, ہم ماں باپ کو منا لیں. اس رمضان میں ہم عبادات کرنا شروع کر دیں, کر رہے ہوں گے ماشاءاللہ سے, لیکن اور کرنا شروع کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں اجر دے. اور اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت لینے کی توفیق نصیب فرمائے, اور رمضان شریف میں ہمیں نیکیاں کر کے ہمیں جنت پانے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. چلا دی اپنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تھوڑے سے مختصر سے وقت میں قرآن مجید کے متعلق ہم کچھ جو ہے معلومات وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کو یاد کرنے کو, ہم سب کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مجید کے رکوع کتنے ہیں؟ 540 قرآن مجید کے رکوع ہیں, 540. پھر قرآن مجید میں خیرات کا حکم, یعنی صدقہ و خیرات کا جو حکم ہے وہ 150 دفعہ ہے, 150 دفعہ حکم آیا ہے قرآن مجید میں خیرات کا. اسی طرح قرآن مجید میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ ہے؟ 4 دفعہ ہے. 4 دفعہ قرآن مجید میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 دفعہ آیا ہے. قرآن مجید کی منزلیں کتنی ہیں؟ 7. شاباش, 7 منزلیں قرآن مجید کی. اسی طرح قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام آئے ہیں؟ مطلب کہ مختلف, جس طرح مزمل کہہ کے پکارا گیا ہے, مدثر کہہ کے پکارا گیا ہے, وہ 102 نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ 102 نام ہیں. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ کے کتنے نام ہیں؟ جس طرح واحد, قہار, 99 ہیں, 99, 1 کم 100 اللہ تعالیٰ کے نام. اسی طرح زینت القرآن, قرآن کی زینت کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جی, قرآن کی زینت سورۃ الرحمن کو کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی سورت جو زینت ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ سورۃ الرحمن. اور قرآن مجید کا دل کس کو کہا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ, قرآن مجید کا جو دل ہے وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ یاسین. شاباش. ام الکتاب, کتاب کی جڑ, قرآن پاک کی جڑ کون سی صورت ہے؟ سورۃ فاتحہ. کون سی صورت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. یہ اس طرح قرآن مجید میں نقطے کتنے ہیں؟ کتنے نقطے قرآن مجید میں؟ 1,50,684. 1,50,684 یعنی 150,684. 1,50,684 نقطے ہیں. اور حروف کتنے ہیں؟
دیکھیں حرف مل کر لفظ بنتے ہیں، لفظ مل کر حروف تو نہیں بنتے، حرف مل کر لفظ بنتے ہیں، لفظ مل کر کیا بنتے ہیں؟ کلمہ بنتے ہیں، کلمہ مل کر جملہ بنتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے حرف کتنے ہیں جی؟ 3,23,671، 3,23,671 یعنی 32 36 71 جی 71 جی۔ اچھا، قرآن مجید میں سب سے زیادہ کون سا حرف استعمال ہوا ہے؟ کس حرف کو زیادہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ سب سے زیادہ حرف استعمال ہوا ہے؟ الف۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ الف استعمال ہوا ہے۔ اور قرآن مجید میں سب سے کم کون سا استعمال ہوا ہے؟ یہ تو سب سے زیادہ استعمال تھا نا الف، اور سب سے کم استعمال کون سا ہوا ہے؟ زوئیں، جس کو ہم وہ کیا کہتے ہیں، اگر ہم اس میں عربی میں پڑھیں تو کیا کہتے ہیں؟ طا زوا، یہ زوا، یہ کم، سب سے کم استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے سجدہ کس صورت میں ہے؟ کس پارے میں ہے؟ سب سے پہلا جو سجدہ ہے وہ کون سے پارے میں ہے؟ 9ویں پارے میں، شاباش، 9ویں پارے میں ہے۔ سب سے پہلا سجدہ 9ویں پارے میں ہے جی۔ قرآن مجید میں اتنے پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے، سب سے زیادہ کس پیغمبر کا ذکر ہے؟ سب سے زیادہ قرآن مجید میں کس پیغمبر کا ذکر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح ایک صورت ویسی بھی ہے جس میں بسم اللہ 2 دفعہ آیا ہے، ایک صورت ایسی بھی ہے جس میں بسم اللہ 2 دفعہ آیا ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ النحل، سورۃ النحل۔ کون سی صورت ہے؟ سورۃ النحل۔ قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کا ذکر کتنی دفعہ آیا ابھی؟ ہمارے جو والد ہیں جی، قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کا ذکر 25 دفعہ ہے، 25 دفعہ ہے۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کتنی دفعہ آیا ہے؟ 25 دفعہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں کسی شہر کا نام بھی آیا ہے کہ نہیں آیا؟ آیا، ظاہر ہے آیا۔ 5 جو ہے ملک ایسے ہیں جس کا ذکر، 5 ملک اور شہر جو ہے ایسے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ مصر، روم، مکہ، مدینہ۔ مصر، روم، مکہ، مدینہ، 4، اور ایک ہے دین، دا یا نون، دا یا نون۔ اچھا، قرآن مجید کی کنجی کس صورت کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ لگاؤ گے تو آگے تالا کھلے گا نا۔ قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں نام احمد کتنی دفعہ آیا ہے؟ 1 دفعہ۔ قرآن مجید میں نام احمد کتنی دفعہ آیا ہے؟ 1 دفعہ۔ اچھا، قرآن مجید کی سب سے پہلی حافظہ کون تھی؟ قرآن مجید میں سب سے پہلے حافظہ کون تھی؟ حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت حفصہ بنت عمر، یہ سب سے پہلی حافظہ تھی۔ قرآن مجید کو سب سے پہلے کس چیز پہ لکھا گیا؟ پتھروں پہ بھی لکھا گیا تھا، یہ پتوں کے اوپر بھی لکھا گیا تھا، کھال کے اوپر لکھا گیا تھا۔ کس پہ لکھا گیا؟ اونٹ کی کھال پہ، اونٹ کی
کھال پہ سب سے پہلے قرآن مجید کو لکھا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں یہ جو معلومات ہے اس کو یاد رکھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔